جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا اب یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا. اس پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیحی برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریہ میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کورنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں, صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام, ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو
کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہے، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہیں وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے. مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شق ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی. 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو. ابھی کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ، گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتا چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات، تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد اللہ خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد اللہ بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد اللہ بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی، وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے، اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے گستاخ، ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا، جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ نہیں دفاع کرتے. وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ، دیوبندی بھی گستاخ، فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا، صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی، یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہو. 29 اگست 2025، یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے، اس بیس پہ تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں، تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں، قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. لیکن یہ غلط ہے، تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے، منجن، جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو، یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی، یہ گستاخی نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ، تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے. چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے، جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے، وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے، پیر صاحب کے جوتے
منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فیض اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی, تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں. لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں, صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں, لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں. لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے, جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں ہیں, گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہے, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہے, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں. نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے. لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن. سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی